جی سونامی صاحب، سمندری طوفان کیسے ہیں بھائی؟ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ الحمدللہ، اللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ آپ کو بہت عزت بڑے دے، عرصے تھینک یو بعد سر۔ گفتگو ہو رہی ہے۔ ہاں باپ تشریف نہیں لا رہے تھے، کہاں گئے تھے؟ کام تھا کوئی آپ کا؟ ہاں مصروفیات بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ مطالعہ بھی کرتے ہیں، آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں ہم بھی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آج اللہ تو آپ کو قائد بہت اعظم توفیق کی دے، یاد دلا دی۔ انشاءاللہ آج ہدایت تو بھی دے قائد نا۔ اعظم کی مطالعہ ہوتی ہے یاد تو اور صحیح باتوں کو مانا بھی کرو، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ۔ کیوں نہیں، باتوں کو ضرور مانتے ہیں جو ماننے کی قابل ہو، یا ہاں اس کا انشاءاللہ، رد کریں گے ضرور ضرور۔ بسم اللہ، اصل میں نا صحیح، لوگ آتے ہیں، کہتے سوال کرتے ہیں، سوال کے بعد مناظرے شروع کر دیتے ہیں، بالکل بالکل جواب سنو بس۔ اگر مناظرہ کرنا ہے تو پہلے سے کہہ دو کہ میں نے مناظرہ کرنا ہے یا مباحثہ کرنا ہے۔ میں مطلب مباحثہ ہی کروں گا، کیونکہ میں پیشے سے وکیل ہوں، وکالت بھی کرتا ہوں۔ تو صحیح آرگومنٹس یعنی آپ بھی بحث کریں گے، میں بھی بحث کروں گا، پھر جی کاؤنٹر جی آرگومنٹس کریں گے، تو صحیح اسی طرح ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ ابھی میں ڈیبیٹ صحیح کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں نے مطلب آپ سے فکس کرنا تھا کہ ایک مضمون پہ ڈیبیٹ کریں گے۔ تو میں نے جی جو جی پچھلے دنوں میں تیاری کی ہے کچھ عرصے سے، جی وہ جی جاگیر فدق ہے، جی لیکن سر، اس کے ساتھ آپ پھر اعتراض کریں گے، امامت بھی منسلک ہوگی، پھر وہ ٹاپک بہت ہی لمبا ہے۔ صحیح تو گزارش یہ تھی کہ اگر ہماری ڈیبیٹ ہو جائے جاگیر فدق پر، ابھی نہیں پھر بعد میں جب موقع مل جائے، ہم، تو اس کے یعنی مکس نہیں کریں گے امامت کو اس کے ساتھ، کیونکہ صحیح ہے پھر صحیح ہے۔ مضمون مکمل نہیں ہوگا۔ تو میں اور میں اسی طرح میں مزید جو جی سر، جاگیر فدق پہ آپ کا مزید ادعا جو کیا ہے؟ ٹاپک آپ کا پوزیشن کیا ہے؟ وہ تو ہم بیان کریں گے نا کہ موقع پر جب انشاءاللہ اس بات ہوگی نا، طرح تو نہیں آپ ہوتا تھوڑا نا، سا جب مدعا بات پہ بیان جب کرتے ہیں، جب تھوڑا سا دعوت مدعا مناظرت بیان۔ دیتے ہیں تو کہتے ہیں میرا موقف یہ ہے، اور پھر آپ کا موقف کیا ہے، تو پھر مناظرہ ہوگا نا۔ اس طرح تو نہیں ہوتا، موقف ہی نہیں نہیں، بتاتے۔ میرا موقف نہ سنیوں والا ہے اور نہ اہل تشیع والا ہے، میرا درمیان کا ٹھیک، بالکل موقف ہے، میں وہ تحقیق یہ آپ ثابت کہیں نہ گے کروں نا گا۔ بیان کہ کرنا وہ پھر تو لازم۔ نزاتا اس پہ، ولایت پہ، یعنی اس کے مینجمنٹ پہ، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی جی بھائی، مینجمنٹ کی بات کریں گے کہ یہ تو بھائی مینجمنٹ کا کیوں مسئلہ کیوں ہے۔ ایسی باتیں کرتے مرزا ہو؟ والا آئیڈیا، چلیں مرزا والا آئیڈیا۔ چلیں، یہ نہیں، آتے ہیں اصل آپ۔ میں نا جی میں اس چلیں، روایت کو بالکل مانتا ہی نہیں ہوں نا کہ ابھی رسول کی کر وراثت لینا، نہیں ہوتی، یہ جعلی روایت ابھی ہے۔ کر لینا، کون ابھی سی کر لیں اس پہ، پھر ابھی کر لیں۔ کون سی وہ جعلی ہے؟ جو روایت ہے نا اللہ، ان معاشر میں یعنی لانورت، رسول کی وراثت نہیں ہوتی، ہاں بالکل بالکل، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ میں اس روایت کو نہیں مانتا بالکل۔ کس نے اس جھوٹ کو کس نے بنایا؟ ابن خراش نے کہا یہ ہے۔ روایت اگر جعلی ہے، نہیں، اس کو کس نے بنایا ہے؟ میں اس پہ بات گفتگو کروں گا تفصیل کے ساتھ۔ تو چل پہلے اسی حدیث پہ بات کرتے ہیں نا، ان معاشر میں لانورث ما ترکنا صدقہ۔ اگر یہ حدیث جھوٹی ہے تو سب کو پتا ہے اس حدیث کا راوی ابو بکر ہے۔ ابو بکر نے فدق پہ قبضہ کرنے کے وقت جب ان سے مطالبہ کیا دے دو، کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی۔ آپ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے نا۔ تو جس جھوٹی حدیث کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے نسبت دی، وہ کون ہے؟ ٹھیک ہے نا، لازمی بات دنیا کو پتا ہے کہ یہ نہیں، بخاری مسلم آپ متواتر ہے کہ ابو بکر نے نسبت دی۔ میری بات ہم، میری بات گزارش یہ ہے نا کہ آپ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منسوب کیا ہے، میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک راوی نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا ہے، نہیں میں اس یہ طرح تو ثابت کروں گا۔ چلیں اسی پہ بات کرتے ہیں کہ کیا خود ابو بکر نے بولا ہے یا نہیں کسی ابھی نے نہیں، جھوٹی نسبت دی ابو بکر سے؟ ہاں وہ تب جب پہلے اس پہ بات کرتے ہیں گفتگو، نا، پہلے حدیث ان معاشر الانبیاء پہ بات کرتے ہیں، پھر فدق پہ، صحیح ہے؟ نہیں، اس میں میرا ایک ٹھیک ہے سوال ہے سنامی صاحب سے۔ جی سر، جی اگر جی، آپ راوی پر جرا کرتے ہیں کہ راوی نے یہ بات منسوب کی حضرت ابوبکر صدیق پہ، تو کیا اور روایات سے اور قرائن سے تو پھر وہ باغ فدق کا مسئلہ کیسے حل ہوا؟ جاگیر فدق کا وہ آپ کیسے جی حل جی کریں گے؟ جی میں اس کو ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ ایک روایت جھوٹی ہوتی ہے، ایک روایت کے مخالف میں نا صحیح روایت بھی ہوتی ہے، قرآن بھی ہوتا ہے، ہم قرآن پر بھی پیش کرتے ہیں نا، قرآن کیا کہتا ہے، دیگر روایات کیا کہتے ہیں، اس میں تضاد ہے، تناقض ہے، نہیں ہے، تو میں سب روایات کو پیش تو کروں گا آپ اور صحیح مجھے یہ جواب بھی دوں گا بتائیں صحیح کہ روایت سے۔ وہ جو آپ نے جس روایت کا حوالہ دیا کہ راوی جس نے منسوب کی ہے، کیا یہ قرآن کے خلاف ہے، تضاد بالکل، ہے، ایک تو قرآن کے تناقض ہے؟ خلاف ہے، اور
بالکل ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن کے خلاف ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو حنفیوں کی اصول ہے، ایک اصول میں اس کو ضرور مانتا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ قطعی ہے، اور اس میں تخصیص کے لیے یا نسخ کے لیے نا مشہور روایت کی ضرورت ہے یا متواتر کی ضرورت ہے. تو یہ تو خبر واحد ہے، تو خبر واحد سے کس طرح یعنی قرآن میں تخصیص ہو سکتی ہے؟ اچھا ایک اور چیز، آخری سوال، کیا قرآن پاک سے احناف جو ہیں وہ یہ جو آیات ہے جو بیان کیا گیا اموال کے بارے میں، اس سے یہ مانتے ہیں وراثت انبیاء کے قائل ہیں؟ بالکل جمہور سنی ہے، چاہے حنفی ہو، چاہے شافی ہو، چاہے حنبلی ہو، چاہے وہابی ہو، وہ سب مانتے ہیں. لیکن کچھ راوی محدثین اس طرح ہے یا علماء کہ اس نے اس کو نہیں مانا ہے، انکار کیا ہے، یا اس کے اپنے دلائل ہیں. جزاک اللہ. جی اور بات کریں، یہ میں درمیان میں علامہ صاحب معذرت. چلیں پھر آپ چاہیں گے کہ پہلے اسی حدیث پہ گفتگو ہو؟ ان معاشر انبیاء لا نورث ما ترکنا. بالکل چلیں پہلے انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں نا جب موقع ملا، ابھی نہیں جب موقع ملے گا نیکسٹ سیشن میں آؤں گا نا، ہاں تو اس پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ قرآن پر بھی بات ہوگی. اور آپ کا کیا موقف ہے جب بی بی سلام اللہ علیہا نے مطالبہ کیا فتق کا؟ اب یہ تو بخاری مسلم میں ہے، تو دیکھیں آپ جب کہتے ہیں نا بخاری مسلم کی سب احادیث صحیح ہیں تو آپ اس کو نہیں مانتے. بخاری مسلم میں جب اگر حدیث آئی ہے کہ ابو بکر نے بولا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ انہوں نے فرمایا ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم تو جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں اس کو نہیں مانتے نا، تو پھر تو آپ اہل سنت کے دائرے سے نکل گئے نا. کہ اگر آپ بخاری مسلم کو نہیں مانتے، ان کو متفق علیہ احادیث کو نہیں مانتے نا، آپ نے اپنا فرقہ بنا دیا شیخ صاحب. نہیں فرقہ میں نے نہیں بنایا، ہر چیز دلیل پہ ہوتی ہے نا، دلیل اصل میں نا بعض اجماعی چیزوں کو اگر آپ چھوڑیں نا، اگر کوئی شخص کہتا ہے دیکھیں اگر کوئی شخص کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن دلیل کے طور پہ میں مسلمانوں کی فلان بات کو نہیں مانتا، یا کوئی کہتا ہے میں اہل سنت میں سن لیکن دلیل کے طور پہ میں بخاری مسلم کی روایات کو اس کہتا ہوں اس میں ضعیف بھی ہے نا، تو پھر یہ تو ایک شاذ ہے نا، یہ تو ان کے جرگے سے تو نکل گیا نا. یہ ان کا شاذ اس طرح بھی ہے نا کہ اس کے مخالفت میں نا یعنی اور دیگر سنن سے بھی یا صحیح حدیث ہوگی، صحیح مسلم صحیح بخاری سے آپس میں حدیث میں تضاد ہوگا، تو ایک حدیث اس میں راجع ہوگا اور ایک اس میں سے مرجوع ہوگا یا شاذ ہوگا، منفرد ہوگا. چلیں ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، پہلے اس حدیث پہ بات کریں گے، پھر جو ہے یہ تو ان کو سننا چاہیے جی، یہ تو نئی تحقیق انہوں نے لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ مکتبہ اہل سنت سے. کیا بات ہے، بیچارے کیا تحقیق محنت کی ہے. اصل میں یہ لوگ محنت کر کے آ جاتے ہیں ادھر، پھر سارا وہ جیسا نمک پانی میں وہ حل ہو جاتا ہے نا، ان کے لوگوں کی تحقیقیں سب ادھر حل ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. نہیں اللہ یاری صاحب، اصل میں نا میں نے ٹف ٹائم آپ کو دیا تھا تب بھی جب میں نے سورۃ الحجرات پر بھی گفتگو کی تھی اور آیت غار پر بھی گفتگو کی تھی. آپ نے صرف یہ کہا تھا نا کہ سکینت ہو کی ضمیر جو ہے نا وہ پلٹ رہی ہے غار کی طرف، آپ نے ایکسپٹ کیا تھا، اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو. یاد ہے نہیں، مجھے وہ یہ چھوٹی باتیں مجھے یاد نہیں رہتی، لیکن باہر ٹھیک وہ بات صحیح ہے، لیکن اصل میں نا کچھ جو تحقیق کرتے ہیں نا سنی علماء بھی اس کو نہیں چھوڑتے ہیں، کیونکہ اس کا سارا مقدمہ ہل جاتا ہے. تو ہم تو حق بات سچ بات کہیں گے، آپ کی بات کو بھی لیں گے، کریں گے تو شیعہ بن جائیں گے، آخر میں شیعہ بننا پڑے گا. وہ مسلمان ہے، شیعہ ہے، ہدایت والے جو بھی وہ کبھی کبھی نا کچھ باتیں مجھے بہت کٹکتی ہیں نا. ایک بات یہ کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں سکھایا تھا کہ درود پڑھنا ہے محمد اور آل محمد پر، تو کتنے فضیلت والے ہیں، اور پھر بھی مخالفت ہوتی ہے. یعنی صحابہ بھی خود پڑھتے تھے، تو ان کو مطلب امت نے اس کے ساتھ کیا کیا. اور دوسری بات یعنی اور بھی کچھ بڑی باتیں ہیں نا، تو بندے کو کیا نا کنفیوز کر دیتے ہیں. کیمرہ نہیں ہل رہا تھا، کیا بات ہے کہ علامہ صاحب کے سامنے ہے تو آپ کا کیمرہ ہل رہا ہے، کیا اثر ہو گیا؟ وہ میں نے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے نا، وہ اصل میں ہیڈ فون تھے نا، اس میں چارج ختم ہو گیا. پہلے بڑا سیٹ تھا جب پہلے آپ تشریف لائے تھے نا، اس میں زوم میں چارج ختم ہو گیا. مجھے تو لگتا ہے آپ کا کیمرہ کانپ رہا ہے، تو ٹانگیں اصل میں نا میں نے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا، اس لیے نا کہ ہیڈ فون اس میں چارج ختم ہو گیا نا، بلوٹوتھ میں شروع ہو گیا نا، پاؤں لرزنے کانپنے لگے. ہاتھ کامنا نہیں ہوا نا، اصل میں کر گئے، ہاتھ کامنا نہیں ہوتا ہے. اصل میں جو بندہ ڈیبیٹ کرتا ہے، بات کرتا ہے نا، تو ہاتھ ہلاتا ہے، تو ہاتھ ہلنے کی وجہ سے وہ موبائل بھی ہل رہی ہے. یہاں تو نظر آ رہا ہے کیمرہ کانپ رہا ہے، ہاتھ اسی طرح کانپ رہا ہے. ابھی دیکھ لے، ابھی ہاتھ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ بھی نہیں ہل رہے ہیں. اور چلیں جی، صحیح اچھی مذاق ہے، انرجی آ گئی آپ میں. پٹھان نہیں کانپتے جی، پٹھان نہیں کانپتے. صحیح نہیں وہ
اصل میں نا ٹھیک ہے بس بات لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے دوسرے ساتھی کو لے لے اتنا ہی کافی ہے جزاک اللہ جزاک اوکے اللہ جزاک اللہ اوکے اللہ جناب اللہ آپ کو جزائے خیر دے جزاک تھینک یو اللہ سر جزاک تھینک